کون کہتا ہے عمران خان کو سیاست نہیں آتی؟ عمران خان نے کمال سیاسی چال بنتے ہوئے پی ٹی آئی کے 123 ایم این ایس کے استعفے دلوائے، جنہیں اس وقت کے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے قبول بھی کر لیا، اور پھر حکومت ان کے دام میں آ گئی۔ وہی ہوا جو عمران خان چاہتے تھے۔ نیولی الیکٹڈ اسپیکر نیشنل اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے ان تمام استعفوں کو منظور کرنے سے انکار کر دیا۔ مگر اہم ترین سوال یہ ہے کہ اب آگے کیا ہوگا؟ عمران خان نے پی ٹی آئی ایم این اے سے استعفے کیوں دلوائے؟ کیا استعفے دینا ایک اچھی پولیٹیکل موو ہے؟ کیا یہ چال مکمل طور پر الٹی بھی پڑ سکتی ہے؟ اس کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ کیا پی ٹی آئی خیبر پختونخوا اسمبلی بھی توڑے گی؟ آئیں ان تمام باتوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ ویورز، سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ایم این اے سے استعفے کیسے دلوائے تھے۔ ایک ہی متن، عبارت یعنی ٹیکسٹ لکھا اور اس کی 123 کاپیاں بنائیں۔ ہر کاپی پر ایم این اے کا ہلکا نمبر لکھا اور کرا لیے اس سے دستخط، اور بظاہر ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے ان ایم این ایس کو استعفوں کی تصدیق کے لیے اپنے چیمبر میں نہیں بلایا اور بغیر قانونی کارروائی مکمل کیے صرف یہی کہہ دیا کہ استعفے منظور کیے جاتے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کے 90-95% ایم این ایس مستعفی ہونا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اصل میں ہوا کچھ یوں کہ قانونی طور پر ایم این ایس کو استعفیٰ ہاتھ سے لکھ کر دینا ہوتا ہے، پھر اسپیکر اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے اپنی مرضی سے اور بغیر کسی پریشر کے استعفیٰ دیا ہے؟ اگر وہ ہاں کر دے تب اس کا استعفیٰ منظور کیا جاتا ہے، مگر جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا گیا تاکہ استعفے بھی ہو جائیں اور ہاتھ سے ایم این اے شپ بھی نہ جائے۔ اور اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف پر تنقید بھی کی جاتی رہی کہ حکومت ڈر گئی ہے، اسی لیے استعفے قبول نہیں کر رہی۔ لیکن یہ چال الٹی بھی پڑ سکتی ہے، اور اگر ایسا ہو گیا تو عمران خان کو کئی ایک نقصان اٹھانے پڑیں گے۔ پہلا نقصان یہ ہوگا کہ اسپیکر ان استعفوں کی تصدیق کے لیے ایم این ایس کو اپنے چیمبر میں بلائیں گے۔ یا تو پی ٹی آئی کے وفادار ایم این ایس تصدیق کے لیے اسپیکر کے پاس جائیں گے ہی نہیں، یا پھر جا کر تصدیق کر دیں گے، مگر بہت سارے ایم این ایس ضرور اسپیکر کے سامنے استعفوں سے مکر جائیں گے اور قومی اسمبلی میں واپس آ کر پی ٹی آئی کے باغی ارکان سے مل کر فارورڈ بلاک بنا لیں گے۔ یہ باغی اراکین وہی ہیں جنہوں نے استعفے نہیں دیے، اور یہ فارورڈ بلاک ایک جھوٹ موٹ کی اپوزیشن یعنی ڈمی اپوزیشن بن جائے گا۔ اپوزیشن لیڈر بھی انہی کا ہوگا۔ اس سے ایک تو پی ٹی آئی کو شدید نقصان ہوگا، دوسرا یہ کہ انتخابی اصلاحات سمیت نگران حکومت تک کے تمام فیصلے حکومت اور یہ فارورڈ بلاک مل کر ہی کر لیں گے، اور عمران خان کی پی ٹی آئی کو کوئی پوچھے گا ہی نہیں۔ اس سے اصل پی ٹی آئی کو شدید جھٹکا لگے گا۔ دوسرا نقصان، فرض کریں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اور اسپیکر تصدیق کے بعد 123 ایم این ایس کے استعفے قبول کر لیتا ہے، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ ظاہر ہے تمام خالی سیٹوں پر 60 دنوں کے اندر دوبارہ الیکشنز ہو جائیں گے۔ فواز چودھری جتنا مرضی کہتے رہیں کہ وہ ضمنی الیکشنز نہیں ہونے دیں گے، پر الیکشن تو کوئی نہیں روک سکتا نا۔ تیسرا نقصان، جب بائی الیکشنز ہوں گے تو پی ٹی آئی بھی اپنے امیدوار کھڑے کرے گی، تو اس صورت میں ہر بندہ ان سے یہی سوال کرے گا کہ جب دوبارہ الیکشنز ہی لڑنے تھے تو استعفے دے کر اتنا پیسہ خرچ کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اور پھر پی ٹی آئی کئی سیٹوں پر ہار بھی سکتی ہے۔ چوتھا نقصان، پی ٹی آئی کا جو سب سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی بائی الیکشنز لڑے ہی نہ، یعنی ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ کر دے، الیکشن چاہے ضمنی ہوں یا جنرل، ان کے بائیکاٹ سے ہمیشہ نقصان ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی نے 1985 کے الیکشنز کا بائیکاٹ کیا تھا اور وہ آج تک اپنی اس غلطی کو پیٹتی ہے۔ پانچواں نقصان، اگر تحریک انصاف مستعفی ہو کر ضمنی انتخابات میں بھی حصہ نہیں لیتی تو پھر ان تمام سیٹوں پر حکومت کے امیدوار کامیاب ہو کر ایم این ایس بن جائیں گے۔ یوں 2/3 میجورٹی یعنی 2/3 اکثریت تو چھوٹی بات ہو جائے گی، بلکہ ہوگا یہ کہ صرف چند سیٹوں کے علاوہ تمام کی تمام نیشنل اسمبلی ہی حکومت کی ہوگی، اور وہ آئین میں جو چاہے گی ترامیم کر لے گی، جو چاہے گی قانون بنا لے گی یا بدل دے گی، اور وہ بھی انتہائی آسانی سے۔ چھٹا نقصان یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی قومی اسمبلی کا میدان چھوڑ دے گی۔ یاد رکھیں، سیاسی لڑائی سڑکوں پر بھی لڑی جاتی ہے اور پارلیمنٹ میں بھی۔ ایک ہی وقت میں دونوں جگہ احتجاج کرنے سے پارٹی زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے، اس لیے پارلیمنٹ کا میدان خالی چھوڑنے سے بہت نقصان ہوگا، جس کا سارا فائدہ حکومت اٹھائے گی۔ اور یہ بات پی ٹی آئی نے تجربہ کر کے بھی دیکھ لی ہے۔ زیادہ مؤثر لڑائی پارلیمنٹ میں ہوتی ہے۔ صرف 2 مثالیں ہی لے لیں، ایک 2014 میں 126 دن کا دھرنا دے کر بھی پی ٹی آئی نواز شریف کی حکومت نہیں گرا سکی تھی، اور دوسری مثال تو ابھی کی ہے جناب۔ حال ہی میں سابق اپوزیشن نے پارلیمنٹ میں لڑ کر عمران خان کو وزیر اعظم کی کرسی سے ہٹا دیا ہے۔ یہ 2 مثالیں ثابت کرتی ہیں کہ پارلیمنٹ میں لڑی جانے والی لڑائی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ ساتواں نقصان،
सिर्फ इस्तीफे ही काफी नहीं, बल्कि अगर पीटीआई चाहती है कि उसके इस्तीफों से कुछ फर्क पड़े तो उसे खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भी तोड़नी पड़ेगी। अगर पीटीआई ने केपी असेंबली तोड़ने का सोच लिया तो केपीके में भी पार्टी बगावत हो सकती है, और अगर बगावत ना भी हो तो सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि पीटीआई के हाथों केपी हुकूमत छिन जाएगी। गौर करें, अगर साबिका अपोजिशन के पास सिंध हुकूमत ना होती तो क्या वो इमरान खान की हुकूमत गिरा सकती थी? नहीं ना। बस इसी को कहते हैं हुकूमत की ताकत। और अगर केपी हुकूमत पीटीआई खुद ही खत्म कर देती है तो उससे उसके एहतजाजी जलसों और रैलियों पर भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि इन जलसों को सपोर्ट करने के लिए हुकूमत नहीं होगी, खासकर केपी में। और यही तो वजूहात है जिनके बायस ज्यादातर पीटीआई एमएनएस इस्तीफा नहीं देना चाह रहे थे। तो आखिर इस्तीफे दिए क्यों गए? ये है $1 मिलियन सवाल। ज्यादातर तज्जियाकार यही कह रहे हैं कि इस्तीफा देने की वजह सिर्फ यही है ताकि मुबैना खत की तहकीकात का पीटीआई बाइकआउट कर सके। पार्लियामेंट में इन कैमरा ब्रीफिंग होगी और ये मुबैना खत लिखने वाले सफीर असद मजीद खान भी अपना बयान रिकॉर्ड कराएंगे। ज्यादातर चांसेस यही हैं कि खत गलत साबित हो जाएगा, इसलिए पीटीआई इस्तीफा देकर इस तमाम अमल से जान छुड़ाना चाह रही है। इस सारे मामले पर आपकी जो भी राय हो कमेंट करके बताएं, और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।